شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ مسئلہ آخر میں ظاہر ہے سب جماعتوں کی ان پٹ کے ساتھ ہی حل ہوگا. جب اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک جیسا اس پر یونینیمس سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، اور کوئی اس پر دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ دہشت گرد ہیں جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن حافظ عبداللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر زرقا بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی جاتی. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سینٹ کی ایم شور بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر بات کرنے نہیں دی جاتی یا جاتی، لیکن آئی فیل ٹو بلیو دیٹ بیکاز گیلانی صاحب ایک بہت ہی اچھے اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے عملی طور پہ کہ وہ ٹریجری بینچز سے زیادہ اپوزیشن ممبرز کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو ٹائم دیتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں ان سے یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا اپوزیشن کے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کیونکہ میں نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہوں تو یہاں میں نے ضرور دیکھا ہے کہ جتنا وقت اپوزیشن کو بات کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ہم ٹریجری ممبرز کو نہیں دیا جاتا، اور ہمیں یہ اسپیکر صاحب سے شدید شکایت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹائم اپوزیشن کے ممبران کو دیا جاتا ہے جس میں ان کی جماعت بھی شامل ہے، اس میں وہ سوائے قیدی نمبر 804، سوائے فارم 45 کے، سوائے بشرا بی بی کے اور کوئی بات نہیں کرتے. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، آج 27 تاریخ ہے اگست کی، آج اڈجرن ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جمعے تک. میں آج کراچی واپس آئی ہوں. اپوزیشن کے لوگ نہ عوام کی بات کرتے ہیں، نہ کسی مسائل کی بات کرتے ہیں، نہ سیکیورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی وہ کچھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوئی ان کے دل میں درد ہے، تکلیف ہے کہ عوام کے مسائل پارلیمان میں لے کر آئیں. ایز اے شیڈو گورنمنٹ کی طرح ان کا ایک امیج سامنے آئے. یہاں تک کہ مجھے ہم جیسے بہت سے ممبران کو شدید شکایت ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر جو ان کی جماعت کے ہیں، جب انہوں نے بجٹ کی سپیچ دی، آئی تھنک وہ 3.5 پونے 4 گھنٹے کی سپیچ تھی ان کی، اس میں 33 سیکنڈ، صرف 33 سیکنڈ انہوں نے بجٹ کی بات کی. اس کے علاوہ ساری باتیں اپنی سیاست، عمران خان، یہ وہ سب یہ تھا. سو وی ور ریئلی ڈسپوائنٹڈ بیکاز یہ بہت ہی سخت بجٹ تھا اور ہم سب نے اس کے اوپر بات کی، اور ہم سمجھتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا وہ کردار جو کہ ہم چاہتے ہیں سامنے آئے، وہ تو میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی فیل ہو گئے اس کے اندر، کہ کسی قسم کی بھی کوئی ان کی سپیچ میں، ان کے کام میں کسی قسم کی ہی ایڈز زیرو ویلیو ٹو دا اسمبلی، زیرو ویلیو. اب آ جاتے ہیں بلوچستان کے معاملات پہ. بلوچستان کا معاملہ جی کہیے. جی کہیے. دیکھیں، بلوچستان کا معاملہ انتہائی حساس ہے اور یہ انتہائی خطرناک لیول پہ چلا گیا ہے. بلوچستان میں لوگوں کی محرومیاں ہیں، شکایات ہیں، اور ہم کہتے آتے ہیں کہ جی ہم اس کا ازالہ کریں گے، بلوچی لوگ ہمارے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہاں پر ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک کوشش کی آصف علی زرداری صاحب نے تہہ دل سے، وہ آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج تھا جس میں ایک کام شروع ہوا تھا. ان کے جانے کے بعد نہ جانے پھر وہ کہاں گیا وہ کام. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر عام شہریوں کو اور بالخصوص جو پنجاب سے آتے ہیں ان کو چن چن کے قتل عام کیا جا رہا ہے، جس باربیرک طریقے سے کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی خطرناک. وہاں پر جو ایشو مسنگ پرسنز کا ہے، وہاں پر جو بلوچ سیپریٹسٹ کا جو ایشو ہے، BLA وہاں پر سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے سیکیورٹی پرسنل وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں. دیکھیں 25 اور 26 کی رات اور 26 کا دن انتہائی خطرناک تھا، انتہائی تکلیف دہ. وہ 70 لوگوں کو وہاں پر، جس میں ہمارے 14 سیکیورٹی پرسنل تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. 38 لوگ جو ہیں وہ بس سے اتار کے ان کو مارا گیا. پھر بولان ایکسپریس میں ٹریک کے اوپر آپ کو 6 لاشیں ملی ہیں. تو اس پورے 24 گھنٹے کے اندر کو 70 لاشیں جو ہیں ہم نے اٹھائی ہیں، 70 لاشیں. دیکھیے
کچھ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے، جن سے بات چیت کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے کے بعد ان کو ہتھیار رکھوا کے قومی دھڑے میں لایا جا سکتا ہے۔ کچھ بالکل دہشت گرد ہیں، پھر وہاں پر جو ہمارے کچھ دشمن ممالک کی جس طرح انڈیا ہے، اس کی شدید مداخلت ہے، اور وہ اس کی بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو ورگلا کے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر افغانستان کے حوالے سے وہاں پر شواہد موجود ہیں کہ وہاں پر افغانستان کی انٹرفیئرنس ہے، یہ چیزیں ہیں۔ سو دیر آر ملٹیپل ایشوز۔ اب دیکھیں لیٹس گیو ہم دیٹ بینیفٹ ڈاؤٹ، انہوں نے کہا ہوگا جی ایک ایسا چوکیدار ہے ان کو ٹھیک کر دیں گے، کریں ٹھیک آپ جی کریں، اٹس ناؤ اور نیور۔ اس پہ شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ترامیم ہے ظاہر ہے یہ جے یو آئی کے ایک ممبر کی طرف سے آ رہی ہیں، اب ہمارے کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ اگرچہ جے یو آئی کا ابھی تک آفیشیل موقع اس پہ نہیں آیا، لیکن سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ ذاتی حیثیت میں نور عالم خان صاحب لے کر آ رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے نہیں لا رہے، لیکن چلیے آ رہی ہیں یہ، اس پر پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب آئین میں ترامیم اگر لائی جاتی ہیں، کیونکہ نقطہ نظر تو پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے کہ یہ سیٹیں حکومتی اتحاد کو مل جانی چاہیے، اور پھر یہ توہین عدالت کا بل منسوخ کرنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، میری صبح ملاقات ہوئی تھی نور عالم خان صاحب سے، اور مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ شاید ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کی پارٹی سے مشاورت کے ساتھ وہ یہ لائیں، آئی تھنک ایز اے پرائیویٹ ممبر وہ اپنی سوچ کے مطابق لائیں۔ اس میں ایک تو بل ہے جو وہ ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے، وہ یہ تھا کہ ایک پولیٹیشین کے لیے ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ از اے بار، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، تو ان کا ایک بل یہ تھا، بلکہ 3 بل تھے کہ جی کہ فوجیوں کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہو، ججز کے پاس بھی نہیں ہو، اور بیوروکریٹس کے پاس بھی نہیں ہو، کسی کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہو۔ ایک بل ان کا یہ تھا، اور دوسرے بھی کچھ ایسے بل تھے، ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ان کا کوئی بل تھا۔ سو آج وہ کیونکہ ہاؤس ایڈجرن ہو گیا، کورم پورا نہیں تھا، تو یہ اگلے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آئے گا، تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا موقف ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لا منسٹر اس کے اوپر بتائیں گے۔ نارملی یہ تمام بل جو ہیں یہ کمیٹیز کو ریفر ہو جاتے ہیں، اور پھر کمیٹیز کے اندر ڈیسیشن ہوتا ہے کہ آیا اس پہ کیا کرنا ہے، ترمیم کرنی ہے نہیں کرنی ہے، واٹ ایور دا ریزن۔ بٹ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے تو جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈیول نیشنلٹی از اے بار فار اے پولیٹیشین، دیکھیں ابھی یہ بل آیا ہی نہیں نا، یہ تو صرف کیونکہ میں صبح ہاؤس میں تھی اور وہ بھی تھے، تو ایک ڈسکشن ہو گئی اور میں بلز پڑھ رہی تھی، تو پوچھا میں نے ان سے، لیکن ایسا پیپلز پارٹی کا تو اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا نا۔ لیکن بات یہ کہ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں گے تو پھر میں یہ کہوں گی کہ جی اگر تو بار پولیٹیشینس کے لیے فار ہیونگ ڈیول نیشنلٹی، تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے، جو بھی گورنمنٹ آفس ہولڈ کرتے ہیں، جو محترم جج صاحبان ہیں، بیوروکریسی ہے وغیرہ، ان سب کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ان کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگین یہ ایک بڑا ایک کنٹینشیس ٹاپک ہے، اس پہ میں اس لیے کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گی کیونکہ میں اپنی پارٹی کا، کیونکہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو میری ذاتی رائے کی اتنی حیثیت نہیں جتنی میری پارٹی کے موقف کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر روز سموسے کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا تھا، سوموٹو ہو جاتا تھا، آپ کو یاد ہے افتخار چودھری کے ٹائم کے اوپر ہر چیز پہ بلکہ گیلانی صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ڈسکوالیفائی کیا ہی کنٹیمپٹ کے اوپر۔ سو آئی تھنک اتنا ایکسٹریم اس کی یوسیج نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایز اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے، ایک اس میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ سو بٹ اگین اٹ ڈپینڈز آن انڈیویجول ٹو انڈیویجول۔ بہت سارے جج صاحبان آئے ہو گئے، انہوں نے کبھی کنٹیمپٹ یوز ہی نہیں کیا، کچھ جج صاحبان آئے جنہوں نے اس کا دل کھول کے استعمال کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس فراغ دلی سے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی، لیکن زرداری صاحب
چونکہ زرداری صاحب ملاقات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ظاہر ان کی حمایت مانگ رہے ہیں، 2/3 اکثریت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آئینی ترمیم ہو سکے، اس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ان جو بل آئے ہیں ان بلوں کو سپورٹ کر رہی ہوگی، اگرچہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اس پر ڈسکشن ہونا باقی ہے۔ لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملا کر نمبر پورا ہوتا ہے سینٹ میں؟ 64 ہو جائے گا جو 2/3 اکثریت بنتی ہے، یا نہیں ہو پائے گا؟ اور کیا جے یو آئی نے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے یا نہیں لی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ساتھ میں لانے پڑیں گے؟